إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ چند دن بعد 12 ربیع الاول کی تاریخ، جو کہ ہمارے ہاں ایک عادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میلاد منانے کی پوری دنیا میں تقریباً، اس حوالے سے آج کے اس خطبے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے بذریعہ وحی۔ اس کا آغاز رسالت کا سیدنا نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور انبیاء بھیجنے کا مقصد یہی تھا، ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں تاکہ لوگوں کے درمیان اختلافی معاملات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ذریعے سے ہو سکے۔ یہ وحی کا سلسلہ چلتا رہا، اللہ کی طرف سے رسول آتے رہے، کتابیں آتی رہیں، یہاں تک کہ آخری رسول آئے کہ اس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کی کتاب، آخری شریعت، آخری دین ہے، آپ کے بعد قیامت ہے، رسالت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب پوری شریعت مکمل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج یہ دین پورا کر دیا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کو دیکھیے تو اس میں بڑی سے بڑی بات یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے جس کی بنیاد پر انسان دنیا اور آخرت کے فائدے سمیٹ سکتا ہے، آخرت کی کامیابی اس کے بغیر نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں دیکھیے تو بڑے سے بڑا مسئلہ جنگوں کا ہے، لڑنے کا ہے، اس کے متعلق بھی شرعی رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، لڑنا ہے تم سے تم بھی لڑو، صلح نہیں کرنا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کس صورت میں کس ملک سے جنگ کرتے ہوئے صلح ہوگی، کس سے نہیں ہوگی، قاعدے اور ضابطے قرآن مجید میں موجود ہیں، کس صورت میں صلح ہے، کس صورت میں نہیں ہے۔ بڑی باتیں جنگوں کی، یعنی یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جنگوں کے معاملات بڑے بڑے معاملات میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اسی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ ایک مجلس میں کسی محفل میں بیٹھے ہو اور جگہ کی تنگی ہو رہی ہے، کوئی نیا آدمی ہے تو اس کے لیے بھی جگہ کو کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا۔ ایک بہت بڑی بات ہو رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی بات ہو رہی ہے ایک محفل میں بیٹھنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ عورتوں کو بتایا کہ پردہ تو ایک اپنی جگہ حکم دیا، یہ تک بتایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ،
پیروں کو ذرا زور سے زمین پر نہ ماریں کہ اس کے ذریعے سے جو پیروں میں زیب و زینت پہنی ہوئی ہے وہ کسی کو پتہ چلے، کسی کے کانوں میں کوئی آواز جائے. چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، بڑی سے بڑی بات ہو، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں رب العالمین نے کسی بات کے بیان کی وضاحت میں کمی نہیں کی. وہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے اس قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں. دین مکمل ہے. اس شاندار دین، میں نے چند ایک مثالیں دیں، ورنہ جو حضرات قرآن سے شغف رکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مسئلے، ہر چیز کا بیان قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد رب العالمین نے عرفہ کے مقام پر فرمایا، یہ یوم عرفہ والے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، آپ کی زندگی کا حج تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کیا ہے. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ایک مجمع تھا، انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، کل تم سے پوچھا جائے گا میرے متعلق، تم سے بھی سوال ہوگا کہ انہوں نے رسالت پہنچائی، دین پہنچایا، تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کی طرف سے آواز آئی، قالوا نشہد انک ادیت انک بلغت وادیت ونصحت، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا دین پہنچا بھی دیا، پوری پوری وضاحت بھی کر دی، ہماری خیر خواہی بھی کی، پورے دل سے آپ نے چاہت کے ساتھ آپ نے ہمارا بھلا چاہا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اوپر کر کے نیچے 3 دفعہ اس طرح آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا جو دین تیری طرف سے آیا تھا وہ دین میں نے پورا کا پورا ان کی طرف پہنچا دیا. کوئی خیر تھی، کوئی اچھی بات بھلی بات جو جنت تک پہنچا سکتی ہو اس کا بیان ضرور کیا گیا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا گناہ جو انسان کو جہنم تک لے جائے، شر ہو، گناہ ہو، برا ہو، اس کی وضاحت بھی کی گئی تاکہ انسان اس سے بچ سکے. کچھ نہیں چھوڑا گیا. یعنی مجھے اور آپ کو اندھیرے میں لیلھا انی قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میں ایسے دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس میں رات اور دن برابر ہوتے ہیں، مطلب اندھیرا نہیں ہے. کسی مسئلے میں چلتے ہوئے تم پریشان نہیں ہوگے کہ تمہیں نظر نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کرنا ہے، یوں بھی ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ غلط ہے، پتہ نہیں کیا ہے، انسان خاموش رہے. نہیں، دین بالکل واضح ہے، اس میں اندھیرا ابہام کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہ آئے، بالکل واضح دین ہے. اس کو برہان قرار دیا گیا، اس دین کو برہان، یہ اللہ کی اٹل وحی ہے. اس کے بعد جو ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ پورا قرآن آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ میں تمہیں بھی ڈرا رہا ہوں، جس تک یہ قرآن پہنچے گا میں اس کو ڈرا رہا ہوں، وہاں تک یہ دین پہنچے گا. دین بالکل واضح اور کلیئر ہو گیا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، جو دین میں ہے، جو شریعت تھی وہ بیان ہو چکی، جو دین نہیں تھا وہ اس میں موجود نہیں ہے. دوسری بات، اب ہمیں کوئی بھی عبادت کرنی ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اس عمل پر اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا، ثواب ہے. اور جو نہیں کر رہا ہے یا جو نہیں مان رہا وہ غلط کر رہا ہے، اللہ کے دین کا انکار کر رہا ہے. اس میں لازمی طور پر 2 شرطیں ہونا بہت ضروری ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد، اخلص و اصوب عمل. عمل صالح وہ ہے جس میں اخلاص بھی ہو اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق بھی ہو. آپ کے طریقے سے ہٹ کر یا اخلاص اس میں نہ پایا جائے، یہ عمل صالح، نیکی، عبادت، ثواب والا کام، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام، یہ نہیں کہلا سکتا. ہمارے معاشرے میں اکثریت جو اس دن کی خوشی مناتی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک خوشی ہے. جس دن ہوئی وہ دن بڑا خوشی کا تھا، جس دن ہوئی تھی. خوشی غمی کے حوالے سے جس دن انسان کو خوشی ہو، غمی ہو، اس دن انسان کا خوش ہونا، غم زدہ ہونا، یہ فطرتی عمل ہے. جب آپ کو کوئی خبر پہنچے گی، آپ کا غم میں مبتلا ہو جانا، خوشی میں اظہار کرنا، یہ فطرتی عمل ہے. لیکن اس کے بعد ان دنوں کا ریپیٹ ہونا، اگلے سال اس تاریخ کا آنا، اس میں آپ کا خوشی کا، میرا اور آپ کا خوشی یا غمی کا اظہار کرنا، وہ بناوٹی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت وجہ موجود نہیں ہوتی.
اب جو لوگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ظاہر ہے اس میں. اور جو نہیں کرتے، جو نہیں مناتے، وہ بھی اسی لیے نہیں مناتے کیونکہ انہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. فرق کہاں آ رہا ہے؟ محبت یعنی اخلاص اللہ کی رضا کے لیے. فرق یہ آ رہا ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہیں منایا، نہ بتایا. اگر اس چیز کو ہم عبادت کہیں گے، اس چیز کو دین کہنا چاہیں گے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں عید کے دن ایک شخص نے قربانی کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عیدگاہ کی طرف، دیکھا اہتمام قربانی کا، وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کے لوگ لوٹیں، آپ واپس آئیں تو آپ لوگوں کو کھانا تیار ملے. وہ جو انتظار ہوتا ہے وہ انتظار نہ ہو. نیت بڑی اچھی تھی، محبت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تکریم بھی، عزت بھی، احترام بھی، آپ کی بات کو، آپ کے جذبات کو، آپ کی خوشی کا خیال رکھنا کہ آپ آئیں گے تو فوراً کھانا مل جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو قربانی عید کے دن ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے. اس وقت سے پہلے کام ہوگا تو شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو. نیت بڑی اچھی تھی. تو نیت کا اچھا ہونا صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ طریقہ رسول کے مطابق ہونا یہ بہت ضروری ہے. چاہے کوئی عبادت ہمیں وقت کے حساب سے دی گئی ہو، جیسا کہ یہ وقت سے پہلے کریں گے نہیں ہوگی. کسی عبادت کے الفاظ اور اس کا انداز طور طریقہ سکھایا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک شخص نے چھینک ماری، چھینک آنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا جیسے ہم کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس نے کہا والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، جو ہمیں حکم بھی دیا گیا اور ہم پڑھتے بھی ہیں. ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ السلام علی رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھنا نہیں چاہیے، غلط ہے؟ یہ عبادت ہے اللہ کی، اللہ کو پسند ہے. سیدنا ابن عمر نے فرمایا کہ چھینک ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی تھی، ہم الحمدللہ کہتے تھے، بعض روایتوں میں الحمدللہ علی کل حال ہے، الحمدللہ ہم کہتے تھے، لیکن والسلام علی رسول اللہ یہ آپ نے ہمیں نہیں سکھایا، نہ ہم نے کہا. اس وقت اس ذکر کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کرنا یہ اللہ کے دین میں اضافہ ہے. حالانکہ چیز اپنی ذات میں بڑی اچھی ہے، درود یا صلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ اپنی ذات میں بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جس وقت اس کو قصدن، جان بوجھ کے، نیت کر کے پڑھا جا رہا ہے، کیا اس وقت اس کیفیت میں اس کے پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے؟ قابل غور بات ہے. صرف نیت کا اچھا ہونا درست نہیں ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، بڑا غور سے سمجھیے گا اس بات کو، جب انہوں نے مسجد کے ان کے دور میں مسجد میں دیکھا کہ حالانکہ یہ ایک حدیث آپ سنتے ہیں صحیح مسلم کی کہ کوئی بھی قوم، کچھ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے اوپر فرشتے ان کو، اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے سکونت نازل ہوتی ہے، اللہ ان کے اپنے پاس ذکر کرتا ہے جیسا یہ اللہ کا یہاں ذکر کر رہے ہیں. مجلس میں، مسجد میں بیٹھ کر اجتماعی ذکر کرنا یہ اس حدیث کے عمومی مفہوم سے ثابت ہوتا ہے، لیکن نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی، نہ صحابہ نے عمل اپنایا اس حدیث کی بنیاد پہ. اس لیے جب ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہم جب کسی بات کا کوئی مفہوم نکال رہے ہوں تو اس مفہوم کا صحابہ، سلف صالحین نے اس طریقہ کار کو اس طریقے سے اپنایا ہو، وہ بات ہمیں اسی طرح سمجھائی. اب سیدنا ابن مسعود جب مسجد میں آئے رضی اللہ تعالیٰ، بڑے فقیہ صحابی تھے، بڑے آدمی تھے، صاحب علم، صاحب فضل آدمی تھے. جب دیکھا کہ ایک آدمی، محفل لگی ہوئی ہے، بیچ میں کنکر رکھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آواز لگا رہا ہے اللہ اکبر پڑھو 100 مرتبہ، تو سب وہ کنکریاں اٹھا کے اللہ اکبر گن کر، پھر تسبیح سبح اللہ 100 مرہ، ہلل اللہ ہلل 100 مرہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وہ گن گن کر کہہ رہے ہیں. سیدنا ابن مسعود نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنی یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں گن کر، اس طرح سے کنکریوں پہ پڑھ کے. سیدنا ابن مسعود نے کہا کہ اگر ان کنکریوں پر تم اپنے گناہوں کو شمار کرتے کہ کتنے گناہ کیے، وہ زیادہ بہتر تھا بنسبت اس کے جو تم یہ کام کر رہے ہو. یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر، حالانکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اپنی جگہ بہت فضیلت والا عمل ہے،
اخلاص ہو، سنت کے مطابق ہو، تو اس سے جاندار کوئی ذکر ہے ہی نہیں. یعنی اجتماعی ذکر کے اندر، اجتماعی ذکر سے مراد یہ چند جملے مل کر جو ایک ذکر بنتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس جیسا جاندار کوئی ذکر نہیں ہے جتنے فضائل اس ذکر کے ہیں. لیکن انہوں نے فرمایا یہ جس طریقے سے تم کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھایا ہوا نہیں ہے. انہوں نے کہا ما ارادنا الا الخیر، ہماری تو نیکی کی نیت ہے. بات کو تھوڑا سمجھیے گا، نیکی کی نیت ہے. سیدنا ابن مسعود کا فتویٰ تھا کہ کم مرید الخیری لن یصیبہ، کتنے ہی نیکی کا ارادہ کرنے، خیر کی نیت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ خیر تک پہنچ نہیں پاتے، خیر ان کو نیکی ملتی نہیں ہے. خیر کی نیت کرنا کافی نہیں ہے، خیر کی نیت کے ساتھ ساتھ اس عمل کا سنت کے موافق ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے اس دل کے اطمینان کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بہت ہی مبارک چیز تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کی ولادت کے بعد سے لے کر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اس تاریخ کو نہ بیان کیا کہ کس تاریخ کو میں پیدا ہوا، نہ کبھی صحابہ نے اس دن کو اس طریقے سے منایا، آپ کے چاہنے والوں نے نہ بات کے کسی کوئی تذکرہ تک نہیں. ائمہ اربعہ جن کی عموماً تقلید کی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحم اللہ الجمیع، ان ائمہ سے کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی اشارہ نہیں ملتا. 4 صدی ہجری میں آ کے وہ فاطمی اسماعیلیوں نے اس کام کا آغاز کیا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اس سے پہلے کوئی تذکرہ نہیں تھا. یعنی اگر اس میں ذرہ برابر بھی خیر ہوتی، کوئی بھلائی ہوتی، تو پیچھے کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے جو اس کام کو کر رہے ہوتے. اس لیے اس بات کو، آخری جو بات آپ سے کرنی ہے اس کو تھوڑا باریکی کے ساتھ سمجھیے گا. بہت سارے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کی اکثریت، ان کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، اس مسئلے کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس گہرائی سے وابستہ. دلائل ایک چند، ایک آج کل سوشل میڈیا ہے، لوگ بنا لیتے ہیں، ویڈیوز آ جاتی ہیں، چیزیں سن لیتے ہیں، تھوڑا سا دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ جی وہ ابو لہب نے سویبیہ کو آزاد کیا تھا، قرآن مجید نے کہا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت پر انسان کو خوش ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اگرچہ اس سے مراد حقیقت میں قرآن مجید ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا فضل ہے. آپ کی ولادت جب ہوئی وہ خوشی کا دن تھا. جب ولادت ہوئی اسی وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. اس کے بعد اگلے سال، اس سے اگلے سال اس تاریخ کا ایک عمل دہرایا نہیں گیا. جس دن خوشی کی وجہ ہو اس دن ہے. اکثریت منانے والی اس طرح کے چند ایک دلائل دیکھتی ہے تو 2 طبقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یا تو جن کو بالکل علم نہیں ہے، وہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ایسے آدمی کو تعلیم دینی چاہیے، سکھانا چاہیے، بڑے دل کے جذبے کے ساتھ، بڑے دل کے اہتمام کے ساتھ. آپ کے آس پاس بہت سے لوگ، آپ کے پڑوسی، رشتہ داروں میں، کوئی جان پہچان والوں میں، کاروبار کے اندر، کام کاج میں آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. الجھنا، جھگڑنا، مناظرہ، بحث بازی کے بجائے بڑے پیار محبت والے انداز میں کہ اللہ کے دین تک، حق تک ہمیں پہنچنا ہے. محبت آپ بھی کرتے ہیں، محبت ہم بھی کرتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے محبت میں. بس طریقہ رسول ثابت ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام اس طریقے سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی ایک لمبی تعداد ہے، ایک کثیر تعداد میں ہے. کسی نبی نے، کسی نبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی ولادت، یعنی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی کوئی ولادت کا دن، کوئی خوشی منائی ہو، کوئی تذکرہ کہیں ذرہ برابر بھی، اشارے کنایوں کے اندر بھی کوئی تذکرہ نہیں. بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. نہ صحابہ نے اس چیز کو، اس دن کو اس طریقے سے، اس تاریخ کو یاد رکھا، نہ اس تاریخ کو منایا. سمجھائیں، سمجھانے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، جب آپ دلائل سے بات کرتے ہیں، دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ آدمی جس کے پاس شبہات ہوتے ہیں، اس قسم کے چند ایک وہ دلائل جن کا کچھ کی طرف میں نے اشارہ کیا. میں تفصیل میں نہیں گیا، آپ کسی کے ساتھ ان کو بٹھا سکتے ہیں، خود بات کر سکتے ہیں، کوئی وضاحت ان تک پہنچوا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کلپ، کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی میسج خیر کی نیت سے کہ اس آدمی کا بھلا ہو. یہ آدمی جس راہ پر چل رہا ہے وہ راہ خیر کی اور نیکی کی راہ نہیں ہے. فیصلہ کیا ہوگا وہ رب نے کرنا ہے. لیکن یہاں میری کوشش یہ ہو کہ جس کے پاس اب کوئی اعتراضات ہیں، کوئی شبہات ہیں، کوئی ذہن میں اس کے حساب سے کوئی دلائل فراہم کر دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مزید سمجھایا جائے، پیار محبت والے انداز میں، حق تک پہنچنے کے لیے.
اور اس کے بعد اگر وہ حق تک پہنچ جاتا ہے تو الحمدللہ، لیکن باتیں پوری کلیئر ہو جانے کے بعد، حجت تمام ہو جانے کے بعد، برہان واضح، برہان کہتے ہیں آخری قسم کی دلیل جس کا جواب نہیں ہوتا، پھر اگر کوئی استکبار اور عناد کے درجے پر پہنچا ہے، تیسرا درجہ ہے جو قرآن مجید میں اکثر بیان ہوا ہے کہ حق کو سمجھنے کے بعد، ماننے کے بعد اس کا انکار کر دینا، یہ استکبار کہلاتا ہے، یہ مردود ہے، یہ آدمی، اس کے لیے انبیاء کی بد دعائیں بھی موجود ہیں، یہ بڑا ایک آخری خطرناک قسم کا درجہ ہے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی میرے سمجھنے سمجھانے، میری تبلیغ سے، میری نصیحت اور خیر خواہی سے اس درجے تک نہ پہنچے، چڑھ کے مخالفت میں آ کے، کیونکہ پچھلے دو درجے ان میں بات چیت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی معاملے کا حل نکل سکتا ہے، یہ تیسرا درجہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیجئے دنیا کو، سمجھا دیجئے سب کو، آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بدعات اعتقادیہ بھی ہیں اور بدعات عمل میں بھی پائی جاتی ہیں، عقیدے کی بدعات بھی ہیں اور اعمال کی، اور یہ خطرناک کام ہے۔ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہم محفوظ ہیں، ہم سے بدعت نہیں ہوتی۔ انفرادی طور پر کہیں نہ کہیں، کیونکہ شیطان، ابلیس، وہ شرک نہ کروا سکے، اس تک نہ پہنچوا سکے، تو اس کی اگلی کوشش آپ کے اور میرے لیے یہ ہے کہ کسی طریقے سے، کسی سائیڈ سے میں اس کام میں پڑ جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ شرک کا تو ابدی جہنم ہی ہے، اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساری انسانیت کو لے کر جہنم میں جائے۔ چیلنج کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو اپنے ساتھ پوری کوشش کروں گا کہ ان کو اپنے ساتھ، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں نے ان کو جہنم میں اپنے ساتھ، میں جہنم میں جا رہا ہوں، ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا اس کے پاس حل یہی ہے کہ ان سے شرک اور کفر کروا دے، اور بغیر توبہ کے آدمی مر گیا تو جہنم میں گیا۔ میرا ساتھ کا کوئی دوست، میرا تعلق والا، میرا رشتہ دار، کوئی جان پہچان کا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شرک اور کفر کی حالت میں دنیا سے جائے اور اس کا انجام خطرناک ہو؟ اپنے دل میں یہ کم سے کم جذبہ تو انسان کے بیدار ہونا چاہیے کہ میں نے اس آدمی کو کوشش کرنی ہے کہ اس راہ سے پیچھے کرنا ہے جو راہ اس کو جہنم میں لے کر جا رہی ہے، اور خود بھی بچنا ہے۔ دوسرا حملہ شیطان کرتا ہے، ابلیس کرتا ہے بدعت کا، کیونکہ اس کا انجام بھی یہی ہے کہ حوض کوثر پر، جو آغاز مرحلہ یوم قیامہ کے اندر جب شفاعت عظمیٰ ہوگی اور حساب و کتاب کے مراحل کے لیے امتوں کو تقسیم کیا جائے گا، تو حوض کوثر کا مرحلہ ہے۔ حوض ہر انبیاء کا حوض ہے، ہر نبی کا حوض ہے۔ سب سے بڑا حوض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس وقت آپ وہاں کھڑے ہوں گے، ایک نہیں، تقریباً ساری کتب احادیث میں، اور ایک نہیں کئی ایک صحابہ سے ہے کہ میری امت کے لوگ آئیں گے، میں ان کو پہچانوں گا، اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، میں دیکھ کر پہچانوں گا، تو میں جب ان کو فرشتے لائنوں سے الگ الگ کریں گے، اس لائن سے نکالیں گے باہر کے جو میری طرف آ رہی ہے پانی پینے کے لیے، میں کہوں گا میری امت کے لوگ ہیں۔ تو ان کے اس سوال کے جواب میں ان کو بتایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی طرف سے کہ آپ کو نہیں پتا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کیے تھے آپ کے بعد، اس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہیں، مطلب مسلمان ہیں، باوضو رہنے والے لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بدعات میں پڑے اور ابتدائے یوم قیامت کے دن کے آغاز میں ہی ناکام ہو گئے کہ ان کو یہ پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ابلیس کی سب سے زیادہ کوشش ہے۔ تو بدعات اعتقادیہ ہوں، عقیدے کی بدعات ہوں، اللہ تعالیٰ کے مثال کے طور پہ ہر چیز میں حلول کر جانا، ہر چیز میں خدا موجود ہے، ہر چیز خدا کے وجود سے ہے، وہیں پلٹ کر جائے گا، عقیدہ وحدت الوجود۔ اسی طریقے سے بہت ساری بدعات ہم بھی جانے نہ انجانے کے اندر کہیں نہ کہیں ان رسم و رواجوں کے اندر شرکت کر لیتے ہیں، شرما شرمی کے اندر کہ چلو ہو رہا ہے، اب نہیں جائیں گے تو بزنس کا، محلے کا، رشتہ داری کا، تعلقات کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ذرا سے دل سے اپنے ایک سوال کیجئے، ان محفلوں میں شریک ہو کے اللہ راضی ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملے گی؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ کام بدعات ہیں، ان محفلوں میں ہم شرکت کر رہے ہیں اور صرف رکھ رکھاؤ میں تعلقات کی خرابی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ، کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی قبول ہے کسی ایک انسان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے؟ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، رب تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ کفر کے فتوے، شرک کے فتوے بازی نہیں، لیکن انسان کم سے کم اپنے ایمان کی سلامتی کی تو فکر کرے، اپنے ایمان کو اتنا برائے فروخت تو نہ بنائے۔ تو ان بدعات کی
تقسیم و ترتیب، اجتماعی ذکر، نئی نئی نمازوں کا اضافہ، نئے نئے طریقہ کار کا اضافہ، بہت ساری چیزیں، ایک لمبی فہرست ہے. ان سے بچنے کی خود بھی کوشش کیجئے اور اپنے دل میں دکھ درد پیدا کیجئے کہ اس سے میں نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اپنے ارد گرد کو. میری خیر خواہی یہ ہے کہ جہاں میں کہیں ہوں وہاں میری برکت ہو. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یہ وصف اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی بچپن میں، بالکل بچپنے کی جب وہ چھوٹے بچے تھے ان کی زبان سے ادا کروایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں. اس بابرکت کے مفاہیم بہت سارے ہیں کہ کس طرح سے ان کو بابرکت بنایا گیا. اس میں ایک مفہوم یہی ہے کہ یہ خیر کے پہنچانے والے، لوگوں کا بھلا چاہنے والے، ان کی آخرت کی کامیابی کی فکر کرنے والے تھے. وہ تبلیغ کر کے، وہ اللہ کا دین پہنچا کر کے کسی طریقے سے آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اپنی شخصیت کو، اپنے وجود کو بابرکت بنائیے، مؤثر بنائیے. اپنے اسلام پر، اپنے عقیدے پر، اپنے عمل پر شرم ساری محسوس نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. کوئی بھی عمل آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا بدعت ہے، تو اس کے لیے ذہن میں رکھیے کہ وہ عمل ثابت ہو اپنی اصل کے اعتبار سے کہ یہ عمل مشروع ہے. وہ اپنی کیفیت میں، طریقہ کار میں، وقت اگر دیا گیا ہے اس کام کا، اس کی کوئی جگہ مقرر کی گئی ہے، اس کے لیے کوئی اس انداز کی مقدار ہے، کوئی وزن ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، اگر شریعت نے مقرر کی ہے تو شریعت کی مقرر کردہ چیزوں سے ہم باہر نہیں جا سکتے. اور اپنی طرف سے کسی چیز کا وقت اور جگہ مقرر کرنا اس چیز کو بدعت بنا دیتا ہے. آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. جو ہم ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ کے سناتے تھے امت کو، آپ نے بھی سنا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر محدثہ، ہر نئی ایجاد کی گئی چیز بدعت ہے شرعی طور پہ، اور ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے. انسان کو وہ صراط مستقیم سے جنت تک لے کر نہیں جائے گی. اس لیے خود بھی بچنے کی کوشش کیجیے. اس کے لیے سنت کی معرفت، سنت کی پہچان بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے بدعت کیا ہوتی ہے. سنت کی پہچان نہیں ہوتی، اسی لیے بآسانی لوگ بدعات کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ مجھ پر اور آپ پر فرض ہے جاننا کہ اللہ کے دین کی معرفت، اللہ کے دین کی پہچان، سنت کی معرفت، تاکہ میں اور آپ شرک سے بھی بچ سکیں اور اپنے آپ کو بدعات اور خرافات سے بھی بچا سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے. فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک تو آپ کی اس مسجد کے فرسٹ فلور پہ ہر ہفتے والے دن 10 بجے سے 1 بجے تک خواتین کی تفسیر چل رہی ہے. سورہ آل عمران کی کلاس آج کل جاری ہے. ہر ہفتے کے دن 10 بجے سے 1 بجے تک استاذہ ہما نجم صاحبہ پڑھاتی ہیں. اسی طریقے سے 29 اگست سے آپ کی اسی مسجد میں ہر ہفتے والے دن شام 3 بجے سے 6 بجے تک 13 سے 17 سال کے لڑکوں کے لیے پروڈکٹیو سیٹرڈے کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے. 5 ماہ کا ایک کورس ہوگا، صرف ہفتے کے دن 3 بجے سے 6 بجے تک، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے. تو والدین اس میں ضرور اپنے بچوں کو بھیجیں. آخری یہ 2 اعلانات ہیں. ہماری مسجد کے نمازی ہیں یہاں کے بھائی عرفان صاحب، وہ اس وقت ICU میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت والی زندگی دے. اسی طرح یونس جانڈیا صاحب ہیں، ان کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور بھی بہت سے لوگوں کے نے احباب نے اپنے مسائل کے لیے، دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے مسئلوں کو، پریشانیوں کو حل فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت اور تمکین عطا فرما دے، ان کی نصرت اور مدد فرما دے. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروہ علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.